السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم پھر بات کریں گے برطرف ملازمین کی بحالی کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے کہ وہ معاملہ کس حد تک پہنچا، کہاں تک پہنچا، کتنے ملازمین جو ہیں وہ اب تک بحال ہو چکے ہیں، یا اس حوالے سے اب تک کی ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا 17 اگست 2021 کو، جب اس حوالے سے عدالتی فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے نتیجے میں 16,000 سے زائد ملازمین نہیں بلکہ خاندان ایسے تھے جو اس فیصلے سے متاثر ہوئے اور ان کو بغیر سنے ان کو نوکریوں سے برطرف کر دیا گیا، بے روزگار کر دیا گیا، گھر بھیج دیا گیا۔ پھر اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ احتجاج ہوا، سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج ہوتا رہا، اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ پروٹیسٹ کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ جب عروج پہ پہنچا، تو پھر اس کے بعد اس معاملے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریویو پٹیشنز آنا شروع ہو گئی، اور بہت سے ملازمین جن کو پہلے اس کیس میں نہیں سنا گیا تھا انہوں نے ریویو پٹیشنز فائل کی، اور پھر اس کے اوپر کیس جو ہے اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس کیس کو سماعت کے لیے فکس کیا جائے۔ وفاقی حکومت نے بھی ان ملازمین کے حق میں ریویو پٹیشنز فائل کی۔ پھر اس کے بعد پہلے ایک 3 رکنی بینچ بنا، پھر اس کے بعد لارجر بینچ بنا دیا گیا جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس سجاد علی شاہ کو شامل کیا گیا۔ ایک طویل کیس کی ہیئرنگ ہوئی، روزانہ کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیس کو سنا، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے ریویو پٹیشنز تو ڈسمس کر دی، لیکن آرٹیکل 184(3) کی جوزڈکشن یوز کرتے ہوئے کچھ سرٹین کنڈیشنز کے ساتھ، کچھ شرائط کے ساتھ ان ملازمین کو دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب بحال ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس آرڈر کے بعد، تو اس کے بعد اگلا پروسیس یہ تھا کہ یہ محکمے اور ادارے جو ہے وہ کس طرح سے اس عدالتی حکم نامے کو پر امپلیمنٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں۔ ہم نے شروع سے بھی جب سے یہ معاملہ آیا ہے تو اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لمحہ بلمحہ آپ کو اس کی اپڈیٹ دیں اس کو، اور اس کے اوپر جو بھی نیکسٹ سٹیپس ہو رہے ہیں، جو بھی امپلیمنٹیشنز اداروں کی طرف سے ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں۔ بہت سے محکمے ہیں، سوئی سدرن گیس پائپ لائن کمپنی ہے، سوئی نادرن گیس کمپنی ہے، پھر اس کے بعد یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشنز ہیں، آئی بی کے ایک کثیر تعداد میں ملازمین ہیں جو اس عدالتی فیصلے سے متاثر ہوئے۔ اس کے علاوہ پاکستان اسٹیٹ آئل، اسٹیٹ لائف انشورنس، اے پی پی، بہت سے ایسے محکمے ہیں، کئی ایسے محکمے ہیں جیسے افغان ریفیوجیز ہیں، کچھ ایسے محکمے بھی ہیں جن کے اگر میں نام بھول جاؤں تو اس کے لیے میں پیشگی معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال یہ تمام ادارے تھے جن سے ہزاروں کی تعداد میں ان ملازمین کو نوکریوں سے نکال دیا گیا، برطرف کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو پروسیس ہے ان کو دوبارہ بحالی کا وہ انیشیٹ ہوا۔ تو ہم نے مختلف ذرائع سے کوشش کی کہ آپ کو ڈیٹیلز لے کر دیں اور لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہ کریں کہ اب آگے کیا صورتحال ہو رہی ہے۔ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ فائل پہنچی تھی، اس میں عدالتی حکم نامہ تھا، جو کہ جس کے ذریعے اس عدالتی حکم نامے کے ذریعے جس عدالتی حکم نامے میں ان ملازمین کو جو ہے وہ 184(3) کے تحت بحال کیا گیا تھا، ساتھ عدالتی حکم نامے کی جو نقل تھی، 5 رکنی بینچ کا جو مختصر حکم نامہ ہے اس کی نقل بھی جو ہے وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ تک پہنچائی گئی۔ پھر سیکٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس فائل کے اوپر جو ہے اس کے اوپر غور کیا، اور اب سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک اہم نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ان ملازمین کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ملازمین کی بحالی کے اوپر ان ملازمین کو دوبارہ عہدے پر بحالی کے لیے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ نے تمام متعلقہ محکموں کو یہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلہ ہے اس کے اوپر منع عمل کیا جائے، اور ان ملازمین کو
بحال کیا جائے۔ جو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہے اس کا آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ جو اچھی خبر ہے ملازمین کے لیے، کابینہ سیکریٹریٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور اس میں حوالہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے میں جو شارٹ آرڈر ہے، اس میں جو 3 کنڈیشنز لگائی گئی ہیں، اس کا پورا پیراگراف عدالتی فیصلے کا جو ہے وہ ریپروڈیوس کیا گیا ہے۔ اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ریویو ہے، سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جو ریویو ہے یہ وفاقی حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریویو پٹیشن فائل کی تھی۔ تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے اب جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، جس میں ملازمین کے لیے اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ اس نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام وزارتوں کے سیکٹریز، ڈویژنز، آرگنائزیشنز کو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ عدالتی فیصلے پر منوعاً عمل کریں اور ان ملازمین کی بحالی کا جو پروسیس ہے وہ شروع کریں، اور اس حوالے سے عمل درآمد رپورٹ بھی پیش کریں۔ ایک مرتبہ پھر ہم اپنے ناظرین کو دوبارہ بتاتے ہیں کہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، جو کہ کابینہ سیکریٹریٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے، اس کے ذریعے سے ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے تمام وزارتوں کے سیکٹریز کو، ڈویژنز کو، آرگنائزیشنز کو، کہ وہ اس عدالتی فیصلے کے اوپر منوعاً عمل کریں اور ان ملازمین کو بحال کریں، اور عمل درآمد رپورٹ بھی سیکٹری اسٹیبلشمنٹ نے مانگی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ ہمیں جو اس کی ان ملازمین کو بحال کر کے رپورٹ بھی ہمیں پیش کی جائے۔ اور یہ جو مراسلہ ہے یہ کن کن اداروں کو جو ہے وہ ارسال کیا گیا ہے، اس میں جوائنٹ سیکٹری کے ذریعے سیکٹری وزیر اعظم کو اس کی ایک کاپی ارسال کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اٹارنی جنرل فار پاکستان سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل فار پاکستان کا آفس ہے، ایک نقل اٹارنی جنرل فار پاکستان کو جاری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اکاؤنٹنٹ جنرل کو اس مراسلے کی ایک کاپی ارسال کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جوائنٹ سیکٹری ایڈمن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھی اس مراسلے کی کاپی ارسال کر دی گئی ہے۔ اور اس مراسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ تمام وزارتوں کے سیکٹریز، ڈویژنز، آرگنائزیشنز کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے اس مراسلے میں یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ عدالتی فیصلے پر منوعاً عمل کریں، اور ان ملازمین کو جو ہے وہ بحالی کا عمل جو ہے وہ فوری طور کے اوپر عمل میں لایا جائے، اور اس حوالے سے عمل درآمد رپورٹ بھی پیش کی جائے۔ ہمیں یہ اطلاعات بھی آ رہی تھی کہ مختلف جو ڈویژنز ہیں یا محکمے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے فیصلے کا، کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا جیسے ہی کوئی فیصلہ آتا ہے تو پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے باقاعدہ مراسلہ جاری ہو چکا ہے، جس میں تمام وزارتوں کے سیکٹریز، ڈویژنز، آرگنائزیشنز کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ عدالتی فیصلے کے اوپر عمل کریں، ملازمین کو جو بحالی کا عمل ہے اس کو جو شروع کیا جائے، اور اس حوالے سے عمل درآمد رپورٹ بھی سیکٹری اسٹیبلشمنٹ نے منگوائی ہے۔ اب جو دیگر کنڈیشنز کا جہاں تک معاملہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو تفصیلی فیصلہ آتا ہے اس میں کیا لکھا جاتا ہے، کون سے اہم پوائنٹس کے اوپر بات کی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت تھا تو اکثر جو وکلاء تھے ان کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ موقف تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ججمنٹ ہے اس کو ریڈ ڈاؤن کرے، اس میں جو ری انسٹیٹمنٹ ایکٹ 2010 ہے اس کو ریڈ ڈاؤن کرے، یعنی اس کو جو ایکٹ ہے اس کو ڈیفائن کیا جائے، اس کی تشریح کر دی جائے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو کو تو ڈسمس کر دیا تھا، لیکن آرٹیکل 184 کا سیکشن 3 کے تحت جو ہے ان ملازمین کو بحال کیا تھا، ان کو ریلیف دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد محکمے اس انتظار میں تھے جو کہ ریلیونٹ اداروں کے جو ادارے ہیں، محکمے ہیں، وہ اس انتظار کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے ان کو کوئی ہدایات جاری کی جائیں یا کوئی اس حوالے سے کوئی
کلیئر کٹ ڈائریکشن دی جائیں جس کے بعد ان ملازمین کو دوبارہ بحال کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے باقاعدہ یہ مراسلہ جاری کیا جا چکا ہے تمام وزارتوں کے سیکرٹریز کو، ڈویژنز کو، آرگنائزیشنز کو، کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے اس مراسلے کی روشنی میں جو ہے وہ عدالتی فیصلے کے اوپر منوان عمل کریں، اور اس حوالے سے عمل درآمد جو رپورٹ ہے، یعنی ملازمین کو بحالی کا جو عمل ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد رپورٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھجوائی جائے۔ یہاں پہ ایک مرتبہ پھر اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ وفاقی حکومت نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریویو پٹیشن فائل کی تھی، اور اس ریویو پٹیشن میں جو اہم پوائنٹس اٹھائے گئے تھے، جیسے ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں، 4 بنیادی گراؤنڈز تھے۔ پہلا گراؤنڈ یہ تھا کہ مرکزی کیس میں اٹارنی جنرل فار پاکستان کو نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔ جب بھی کسی قانون سازی کو چیلنج کیا جاتا ہے، کسی لاء کو چیلنج کیا جاتا ہے، تو اس سے پہلے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو سنا جانا لازمی ہوتا ہے۔ دوسرا لاء پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ ایک فیصلہ 20 مہینے تک محفوظ رکھا گیا، جو کہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ تیسرا جو عذر تھا جو اس حوالے سے وفاقی حکومت کا جو لیگل پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ محض چند ملازمین کو سن کر ایسا فیصلہ دے دیا گیا جس سے ہزاروں کی تعداد میں یہ ملازمین متاثر ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا اس حوالے سے جو لیگل پوائنٹ تھا وفاقی حکومت کا وہ یہ تھا کہ جب بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کسی لاء کو چیلنج کیا جاتا ہے تو کورٹ یہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے اس لاء کو محفوظ کیا جائے، لیکن ایکٹ آف پارلیمنٹ کو ہی غیر آئینی قرار دے دیا گیا، اور اس سے جو ہے وہ ہزاروں ملازمین نوکریوں سے بے روزگار ہو گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جو ری انسٹیٹمنٹ ایکٹ 2010 ہے، جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، اس کو غیر آئینی قرار دینے کا فیصلہ برقرار رکھنے کا جو ریویو کا فیصلہ ہے اس سے ڈیسنٹ کیا ہے، اختلافی نوٹ لکھا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے وہ اہم ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، اور پارلیمنٹ کو نیچا دکھانا در حقیقت جو ہے وہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو، یعنی جمہوری نظام کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے۔ اس کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کا جو ڈیسنٹ نوٹ ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہوگا، جو کہ اختلافی نوٹ کی ہم دیکھتے ہیں کہ قانونی اہمیت نہیں ہوتی، اس کو بطور عدالتی نظیر کورٹ آف لاء میں پیش نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی جو ڈیسنٹ ہے، جو اختلافی نوٹ ہے جسٹس منصور علی شاہ کا، وہ بہت اہم اور بڑا ہی اس میں لیگل پوائنٹس کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں ممکنہ طور کے اوپر ڈسکرائب کی جائیں، اس کے اوپر بات کی جائے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے جو لکھا گیا مراسلہ ہے اس کی مندرجات آپ کو بتاتے ہیں کہ تمام وزارتوں کے سیکرٹریز، ڈویژنز، آرگنائزیشنز کو سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ عدالتی فیصلے کے اوپر منوان عمل کریں، اس جو ملازمین ہیں ان کو بحال کریں، اور اس حوالے سے عمل درآمد رپورٹ بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے منگوائی ہے، اور اس جو مراسلہ ہے اس کی کاپی وزیر اعظم کے جو سیکرٹری ہیں ان کو بھی بھجوائی گئی ہے، پھر اس مراسلے کی کاپی اٹارنی جنرل آفس کو بھی بھجوائی گئی ہے، اکاؤنٹنٹ جنرل کو بھی بھجوائی گئی ہے، اور ایک کاپی جوائنٹ سیکرٹری ایڈمن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھی ارسال کر دی گئی ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔